جی، ویڈیو سننے سے پہلے دوستو آپ کو گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، اگر پاکستان میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کو کوئی پلاٹ، دکان، مکان یا کوئی کیس ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی قانونی مشورہ آپ کرنا چاہیں تو فری ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یو کے میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے ادھر رہتے ہوئے تو یو کے میں بھی ہمارا ادھر دفتر ہے لندن الفرڈ میں، تو وہ بھی آپ کو مشورہ دیں گے۔ اور مشورے کے لیے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کال کریں 030047255752۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، امیگریشن کا مسئلہ ہو، ڈائیورس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کے قانونی مسائل ہیں، پاکستان کے ہر ضلع میں ہمارے پاس وکلاء موجود ہیں، ہماری کمپنی MLC منصف لا کمپنی کے، تو آپ ہمارے ساتھ اس کے اوپر رابطہ کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ یہ اس لیے تھوڑی سی ویڈیو میں لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں کہ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں، کان ایسے لگا کے کہ جناب وہ جو 2 فیصلے آنے ہیں نا نیب والے، وہ کب آئیں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی سی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ کی ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو فیصلے ہیں نا یہ بڑے اہم ہیں۔ اگر تو اس میں سزا ہوتی ہے ہمارے شاہ محمود قریشی کو تو پھر کہانی بالکل اور ہے، اور اگر شاہ محمود قریشی کو سزا نہیں ہوتی تو پھر میرے خیال ہے وہ باہر بھی آ سکتے ہیں اور ان کا سارا کیس بھی ختم ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے عمران خان کی کہانی ڈیفرنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے ادھر وہ ٹی وی لگا کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی جو ہی وہ خبر آئے گی تو آپ کو بریکنگ نیوز بتاؤں گا، لیکن ادھر ایک اور بریکنگ نیوز آ گئی ہے کہ عمران خان کا گھر جو بنی گالہ میں 300 کنال کا ہے، اس کی نیلامی کا اشتہار چھپ گیا ہے ٹی وی، ریڈیو پہ، اخبارات میں، اور اس کی اب تردید کی جا رہی ہے کہ جناب یہ غلطی سے ہوا ہے، عمران خان کا بنی گالہ کا گھر جو ہے وہ ہم نیلام نہیں کر رہے۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں، ادھر ہی بتا رہے ہیں، یہ جناب ذرائع بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان کے جو چاہنے والے تھے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جناب بتائے بغیر یہ کس طریقے سے عمران خان کا گھر جو ہے وہ نیلام کر سکتے ہیں۔ تو وہ انتظامیہ نے ابھی وضاحت کی ہے کہ جو اشتہارات آج چھپے تھے، آج نیلامی بھی آج تھی، وہ غلطی سے ہوا ہے اور عمران خان کی پراپرٹی نیلام نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے سر جی؟ نیلامی کے سلسلے تو آپ کو پتہ ہے ملک ریاض بحریہ والا چل رہا ہے، وہ جو ہی ہوتا ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ اب جی اس سے بھی بڑی خبر سر جی، یہ ایک ہفتے میں کئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی، اور جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ جناب شہباز شریف مری کے علاقے ڈونگا گلی میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں آج پھر بڑی اہم میٹنگ ہے۔ سر جی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ کوئی جائیداد کی پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کو رولا پڑ گیا ہے، یا ایک اور خبر بھی ہے، اس کا آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ تو یہ خبر کے نا 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا پچھلی ویڈیو میں، تھوڑا سا ذکر کیا ہلکا سا، کہ جناب آرمی چیف کی مدت ملازمت کی وضاحت کرنی ہے۔ ایکسٹینشن تو ان کی یہ 28 نومبر تک چل رہی ہے نا، وہ بھی عام طور پہ 2-3 مہینے پہلے بتائی جاتی ہے، تو اس کے لیے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ جو نیا قانون بنا ہے یہ اگلے چیف پہ لاگو ہوگا 5 سال والا، یا موجودہ کے اوپر لاگو ہوگا۔ یہ قانون بنا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ایکسٹینشن منیر صاحب کی جو ہے وہ 2 سال پہلے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی اس قانون سے۔ تو عام طور پہ جو قانون ہوتے ہیں جس دن بنتے ہیں وہاں سے لاگو ہوتے ہیں، اگر پیچھے سے لاگو ہوں تو وہ ایک کلاز میں لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیس پیچھے سے لاگو ہوگا
اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹو، ٹھیک ہے نا جی، وہ والا۔ تو اب یہ وضاحت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہو، کیونکہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس میں نواز شریف کا جو مشورہ ہے وہ لازمی ہے۔ وہ چاہے شہباز شریف صاحب کر بھی دیں نا، سارے یہی کہیں گے اے جی نواز شریف نے کرایا ہے، ظاہر ہے یہ بات ہے۔ اور اب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بننے دیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی عاصم منیر کی ایکسٹینشن بھی نہ ہو۔ یہ بات جھوٹ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ کبھی نواز شریف ایسے ذاتیات پہ نہیں سوچتے، وہ ہمیشہ ملک کے لیے سوچیں گے، اور وہ ملک کے لیے سوچیں گے نا، تو جب قمر جاوید باجوہ کو تا حیات آپ صدر بنا سکتے ہیں، تو عاصم منیر کا تو ویسے ہی حق بنتا ہے۔ وہ تو فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، وہ نمائشی طور پہ تو کبھی ریٹائر اب ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور پھر اور کیا ہو سکتا ہے جی ادھر، اور کیا ہو سکتا ہے جو شہباز شریف، مریم نواز اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے، اس کو بھی ذکر ہم کر دیں، بہت زیادہ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے کہ جی محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، یہ بھی دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عاصم منیر کی ایکسٹینشن میں اضافہ نہیں ہو رہا، وہی جو ہے دشمنوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب عاصم منیر جو ہے وہ اس کو محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان سے وزارت داخلہ کا منصب بھی لے لینا چاہیے واپس، جو مرضی ہو۔ وہ کرکٹ کی طرف توجہ دیں، کرکٹ آپ دیکھیں نا، وہ کل پھر امریکہ آئے ہوئے تھے، کبھی وہ قطر جاتے ہیں، کبھی دبئی جاتے ہیں۔ کرکٹ کے اپنے معاملات بہت زیادہ ہیں، ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جناب علی، یہ اس طرح آپ یہ نہیں کر سکتے کہ محسن نقوی کو دو عہدے ہوں۔ ہمارا یہ مطالبہ شروع سے ہے کہ محسن نقوی ایک عہدہ رکھیں، یا داخلہ کا رکھیں، یا وہ رکھیں اپنا کرکٹ کے چیئرمین کا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیں ذرا، ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تبصرہ کریں۔ آگے آئیں جی، عاصم منیر کے خطاب کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ عاصم منیر نے بڑا زبردست خطاب کیا ہے، جیسے پہلے انہوں نے اوورسیز والا کا اسلام آباد میں خطاب کیا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم 1500 بندے لے آؤ گے اور کہو گے کہ ہم پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، تمہاری آنے والی 10 نسلیں بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ وائرل ہوئی ہے نا ویڈیو، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح کا انہوں نے خطاب کیا ہے کہ کوئی برین ڈرین نہیں ہو رہا، پاکستان انشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کی عزت میں 100 گنا اضافہ ہوا ہے، 100 گنا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ادھر جو ہمارے باہر کی دنیا میں لوگ، لاہور کا کوئی ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میں جی دلی دا ہاں، میں امرتسر دا ہاں، اب وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم لاہور کے ہی ہیں، لاہور کے، ہم پاکی ہیں، پاکی، پاکستانی۔ یہ بڑی بات ہے، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، اور جو بے روزگار لوگ ہیں نا وہ باہر جائیں، کوئی برین ڈرین نہیں ہو رہا۔ یہ جو فلسفے بنا رہے ہیں، باہر جا کے کمائیں، بالکل کمائیں۔ یہ بھی زر مبادلہ ہے، باہر جو چلا جاتا ہے نا، سمجھو وہ چھوٹی سی فیکٹری لگا لیتا ہے، اس کی انکم شروع ہو جاتی ہے۔ تو دشمن کے آپ پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ اس جنگ جیتنے کی وجہ سے کافی ممالک، یہ آپ دیکھ لینا، کہیں گے کہ جناب سانو پاکستانی چاہیے دینے، وہ بڑے دلیر ہوندے نے، سانو پاکستانی چاہیے دینے۔ یہ خبر بھی آنے والی ہے، دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں جی، 9 مئی کے فیصلے کے حوالے سے میں ادھر بار بار دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے، جب ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ملک ریاض کی کوئی کسی نے نہیں مانی، نہ شہباز شریف مان رہے، نہ محسن نقوی مان رہے ہیں، نہ یہ عاصم منیر مان رہے۔
ٹھیک ہے، وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچے گا، پہنچنا چاہیے۔ جو ہر چیز کو پہیے لگا کے کہتا تھا کہ اے میرا اے میرا۔ اور اگلی بڑی خبر کی افواہیں آ رہی ہیں کہ جناب فیض حمید، جنرل فیض حمید کو کوئی کہتے ہیں جی 25 سال سزا ہو گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہے، تو کوئی کہتے ہیں جی عمر قید ہو گئی ہے۔ جب فیصلہ محفوظ ہے تو یار عمر قید کیسے ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ خبریں چل رہی ہیں یہ بھی، تو اس سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہوگی سزا، اس کو ضرور ہوگی، بڑی سزا ہوگی۔ اور جو ہی اس کو سزا ہوگی اس کے بیان کے اوپر عمران خان کو بنی گالہ سے آدمی کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ اور ابھی سر جی عمران کو جو سزائیں ہوئی ہیں نا، یہ جو فتنہ پارٹی کو سزائیں ہوئی ہیں، ابھی یہ ٹریلر ہے، ٹریلر، ابھی پوری فلم باقی پڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عمران باہر آ رہا ہے، خان باہر آ رہا ہے، کوئی خان شان عمران باہر نہیں آ رہا، سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے، امید ہے جناب علی تسی اگلی ویڈیو تک انتظار کرو گے۔ سب سے پہلے قانونی ٹی وی آپ کو خبر دے گا، اور میں الحمدللہ کل جو ہے وہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں بھی میرا آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، جو دوست ادھر ملنا چاہتے ہیں مکہ اور مدینہ میں، وہ میرے ساتھ میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔